الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ۔ شروع قرآن میں ہی 3 طبقوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ اختیار دیا اس لیے اللہ نے پہلے گروہ کی تعریف کی، دوسرے گروہوں کی مذمت بیان کی۔ ہدی للمتقین، تقوی اختیار میں تھا اس لیے اس کی تعریف کی۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان لانا اختیار میں تھا اس لیے بن دیکھے ایمان لانے والوں کی تعریف کی۔ نماز قائم کرنا اختیار میں تھا اس لیے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ فرمایا۔ نہ پڑھنا بھی اختیار میں تھا، پڑھنا بھی اختیار میں، ایمان لانا بھی اختیار میں تھا، نہ لانا بھی اختیار میں تھا۔ تقوی اختیار کرنا یہ بھی اختیار دیا تھا، نہ متقی نہ بننا یہ بھی اختیار دیا تھا۔ نبیوں پہ ایمان لانا، وحی پہ ایمان لانا یہ بھی اختیار دیا تھا اس لیے ان کی تعریف کی۔ نہ لاتے تو ان کی مذمت بیان ہوتی۔ آخرت پہ یقین کرنا اختیار تھا اس لیے ایسے لوگوں کی تعریف کی جو نہیں مانتے، ان کو اللہ نے کافر کہا۔ ان الذین کفروا، کفر ان کے اختیار میں تھا اس لیے کافر بنے، مجبور نہیں کیا اللہ نے، مجبور نہیں کیا۔ مجبور کرتے تو پھر دنیا بنانے کا مقصد ہی کیا، آزمائش کا مقصد ہی کیا، نبیوں کے بھیجنے کا مقصد ہی کیا، کتابیں نازل کرنے کا مقصد ہی پھر کیا؟ تو رستہ دکھا دیا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یہ شکر گزاروں کا رستہ ہے، یہ ناشکروں کا رستہ ہے۔ شکر گزار شکر کرنا بھی اختیار میں ہے، ناشکری کرنا بھی اختیار میں۔ ان الذین کفروا، بے شک جو جان بوجھ کر کافر ہوئے، اختیار سے کافر ہوئے۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے، ان کے لیے برابر ہے لیکن آپ کے لیے برابر نہیں۔ آپ کو تو تبلیغ کا اجر ملے گا۔ مریض چاہے جتنا مرضی آخر درجے تک پہنچ جائے، ڈاکٹر تو اس کا علاج کرتا ہے، اس کو فیس بھی ملتی ہے، اس کو محنت کا معاوضہ بھی ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تبلیغ کا اجر اللہ کی طرف سے ملے گا۔ یہ ایمان لائیں یا نہ، ان پہ اثر ہو یا نہ اثر ہو، تو داعی تو ہر حال میں ہی نفع میں رہتا ہے، بلانے والا ہر حال میں نفع میں رہتا ہے۔ یہ اللہ نے خبر دی ہے، مجبور نہیں کیا کافر بننے پہ۔ سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ جانتا تھا انہوں نے ایمان نہیں لانا، اللہ کا علم، مجبور نہیں کیا۔ اللہ نے خبر دے دی، اس خبر سے بھی یہ مجبور نہیں ہو گئے۔ اللہ نے خبر دے دی یہ ایمان نہیں لائیں گے، جیسے ڈاکٹر خبر دے دیتا ہے یہ مریض ٹی بی کے آخری درجے تک پہنچا ہوا ہے، اس کی صحت کا بحال ہونا ناممکن ہے، بہت مشکل۔ اب ڈاکٹر کے کہنے سے مریض آخری درجے تک نہیں پہنچتا، اپنی کوتاہی سے، اپنی بد پرہیزی سے، اپنی غفلت سے اس درجے تک پہنچا۔ اللہ نے تو خبر دے دی اور ڈاکٹر نے خبر دے دی، اب یہ مشکل ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ صحت یاب نہیں ہوگی۔ قصور ان کا اپنا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں مریض ہو جاتا، مرض کو اللہ کی طرف نہیں، اللہ کی طرف نسبت نہیں کی مرض،
ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اچھی باتیں اللہ کی طرف منسوب کریں اور بری باتیں اپنی طرف۔ میری مرض، میں اپنی کوتاہی سے جب مریض ہو جاتا ہوں اللہ شفا دیتا۔ تو ڈاکٹر نے بتا دیا یہ آخری درجے تک پہنچ گیا، اب یہ اس کا زندہ رہنا مشکل ہے۔ ایسے اللہ نے بتا دیا، اللہ کے بتانے سے یہ مجبور نہیں ہو گئے، یہی تقدیر ہے۔ تقدیر کا مطلب اللہ کا علم، اللہ کا اندازہ۔ لوح محفوظ میں یہی اللہ نے لکھوا دیا کہ لکھی ہوئی تقدیر۔ کہتے ہیں قسمت کا لکھا مٹ نہیں سکتا کسی طرح، تقدیر لکھ دی، ایسے ہی ہوگا۔ اللہ کے علم میں ایسا ہی ہے، مجبور نہیں کیا۔ جیسے ایک آدمی کے دو بیٹے، ایک آدمی اور اس کے پاس بیٹھا ہے، اس سے کہتا ہے یہ میں بیٹوں کو، ایک کو لاہور بھیج رہا ہوں، ایک کو ملتان، اب تم لکھ لو جو لاہور بھیج رہا ہوں جس کو، اس نے تو کام کر کے آنا ہے، جو ملتان جس کو بھیج رہا ہوں اس نے کام نہیں کرنا، یہ لکھ لو۔ اب اس نے لکھ لیا، ایسے ہی ہوا۔ اب باپ کے کہنے نے کہ لکھ لو سے مجبور نہیں کیا، انہوں نے اپنی مرضی سے، ایک نے کام کیا ایک نے نہیں کیا، ایسے ہی ہوا۔ باپ کو پتہ تھا، ان کی فطرت کا پتہ۔ تو ایسے ہی اللہ نے ہر چیز لکھی، اللہ کا علم، اللہ نے خبریں دے دی۔ تو ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم۔ یہاں مہر جو ہے اللہ نے لگا دی ان کے دلوں پہ، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، یعنی پہلے ہی مہر شدہ نہیں تھے۔ ہر آدمی فطرت پہ پیدا ہوتا، اسلام پہ پیدا ہوتا، ماحول جیسا ہوتا ہے اس کے مطابق آدمی ڈل جاتا ہے۔ اس لیے اچھا ماحول اختیار کرنا، یہ تو اختیار میں ہے نا، جتنا اختیار میں وہ تو ہم کریں۔ علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کسی نے، آدمی مختار کتنا ہے، اختیار کتنا ہے، مجبور کتنا ہے؟ وہ کھڑا تھا، ان کا پہلے بیٹھا تھا، اس نے کہا کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو گیا دونوں ٹانگوں پہ، کہا ایک اٹھاؤ، کہا ایک اٹھا لی، دونوں دوسری بھی اٹھاؤ، یہ تو نہیں کر سکتے، دونوں کیسے اٹھاؤ؟ اتنا ہی اختیار ہے، اتنا مجبور ہے، اتنا اختیار ہے، اتنا مجبور ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیا اللہ نے انسان کو پورا اختیار دیا ہے، ہر چیز اس پہ تفویض، اس کو تفویض کر دی، سپرد کر دی، اس کی جو مرضی کرو، یہ مختار ہے پورا؟ کہا نہیں، پھر تو یہ رب بن گیا، پھر تو یہ رب بن گیا، ہر چیز کا اختیار نہیں۔ تو پھر اللہ نے اس کو مجبور کیا ہے یہی کام کرنا؟ کہا پھر تو اللہ مجبور بن گیا، اللہ کو پھر اس پہ اختیار ہی نہیں رہا۔ تو نہ جبریہ صحیح ہے نہ قدریہ۔ بعضے کہتے ہیں انسان بالکل ہی پتھر کی طرح مجبور ہے، پتھر نہیں ہے، انسان ہے۔ یہ جانوروں کو بھی پتہ ہے، کتے کے پتھر ماریں تو جو مارنے والا ہے اس کی طرف آتا ہے، حملہ کرتا ہے کتا، کتے کو پتہ ہے اس کو اختیار ہے، اختیار سے مار رہا ہے۔ پتھر کا بھی اسے پتہ ہے، پتھر میں اور انسان میں فرق کرتا ہے۔ تو ختم اللہ علی قلوبہم، اس کی مثال ایسے دیتے،
ایک آدمی کا وظیفہ مقرر کیا 1000 روپیہ ماہانہ، تو وہ وظیفہ لے کر اس کو دریا میں پھینک، نہر میں پھینک دے، کنویں میں پھینک دے، نہ خود استعمال کرتا ہے نہ کسی اور کو دیتا، ضائع کرتا۔ مالک اسے سمجھاتا ہے بار بار، ایسا نہ کر، صبر کر، سمجھ ہی نہیں آتا۔ پھر وہ بند ہی کر دیتا، وظیفہ بند کر دیتا۔ یہ ہے بند کرنا، یہ مہر ہے۔ مہر کا مطلب بند لگا دیا اللہ نے، اس کی اپنے کرتوت کی وجہ سے۔ سارے اس کو بیوقوف سمجھے گئے، اس کا قصور ہے، اللہ کا قصور نہیں، دینے والے کا۔ اللہ نے مہر لگائی، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، انہوں نے پہلے کفر کیا پھر اللہ نے مہر لگائی۔ یہ نہیں پہلے مہر لگائی تو انہوں نے کفر کیا، نہیں، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، مہر کا مطلب یہ آخر میں لگاتے اور اس کو محفوظ کر دیتے، باہر کی چیز اندر نہ جائے، اندر کی چیز باہر نہ جائے۔ اب ان کا کفر باہر نہیں نکل سکتا، ایمان اندر نہیں آ سکتا، اتنی ان کی استعداد انہوں نے خراب کر لی، دل کو اتنا برباد کر لیا۔ جیسے کہتے ہیں آدمی کسی کی مخالفت میں حد سے بڑھ جائے تو کہتے ہیں اب مصالحت کی امید نہیں ہے، اب مصالحت کی امید نہیں ہے۔ یہ قصور خبر دینے والا کا قصور نہیں ہے، یہ جس نے مخالفت حد سے زیادہ کی، نبی کی مخالفت میں حد سے بڑھ گیا، ابو لہب، ابو جہل، حد سے بڑھ گئے، انتہا کر دی، اپنے دل کو اتنا برباد کر لیا، خود ہی برباد۔ وما ظلمونا ولکن انفسہم یظلمون، اپنے آپ پہ خود ہی ظلم کر۔ اللہ تو بڑا مہربان، اللہ تو رحم کرنے والا، خود ہی ہلاکت کے گڑھے میں گرتا ہے، خود کردہ راہ علاج، خود ہی خودکشی کر لیتا۔ انسان کسب کرتا ہے، اختیار، اپنے اختیار سے ارادہ کرتا ہے کسی کو قتل کرنے کا، تو اللہ اس کو پیدا کر دیتے۔ کسب یہ کرتا ہے، موت اللہ پیدا کرتا ہے۔ انسان کاسب ہے، کمانے والا، فاعل، اور حقیقی فاعل تو اللہ ہے، ہر چیز کا کرتا دھرتا تو اللہ ہے، لیکن انسان کو جو اختیار دیا، اس لیے اس کو کاسب کہتے ہیں، یہ کر سکتا ہے۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تمہارا عمل تمہارے لیے، تمہارے پہلوں کا ان کے لیے۔ تو لیس للانسان الا ما سعی۔ اب اس کی مثال اور دیتے ہیں خلق اور فعل کی، کسب اور فعل کی مثال ایسے ہے، ایک بڑا بھاری پتھر ہے، ایک آقا ہے وہ تو اٹھا لیتا ہے، ایک غلام ہے وہ اس سے نہیں اٹھتا۔ اب آقا کہتا ہے غلام سے، ہم نے یہ قانون مقرر کیا ہے، اگر کوئی اس پتھر کو ہاتھ لگائے، ارادہ کرے اٹھانے کا، تو ہم اس سے اٹھوا دیتے۔ لیکن ہم منع کرتے ہیں اس پتھر کے قریب نہ ہو، اس کو ہاتھ نہ لگو، اگر ہاتھ لگا دیا تو ہم اس سے اٹھوا دیں گے، پھر قصور اس کا ہوگا۔ تو ایک آدمی آتا ہے، وہ ہاتھ لگاتا ہے اٹھانے کی کوشش، اللہ اٹھوا دیتا، یہ اللہ خلق کر دیتا، یہ ارادہ اس کا ہوا، اللہ نے پایا تکمیل تک پہنچا۔ تو انسان چلتا ہے چوری کرنے کے لیے، ڈاکے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، تو جس طرف بھی چلتا ہے، مسجد کے لیے آتا، اللہ اس کو توفیق۔
اگر برائی کی طرف سینما کی طرف جاتا ہے اللہ روکتے تو نہیں، مجبور نہیں کرتے. تبلیغ میں جاتا ہے اللہ روکتے نہیں، ارادہ کرتا ہے تو اللہ سے مانگتا ہے، اللہ توفیق دیتا ہے. اللہ حکیم ہے، اس نے جو بھی حکم دیا حکمت کے ساتھ دیا. برائی کے سے منع کیا، اس میں اس میں روکنے میں کوئی حکمت ہے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں. ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے، یہ یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے سمجھ میں آئے نہ آئے مان لو. اپنی عقل کو قربان کرو، عقل خیش قربان کن پیش مصطفیٰ. تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کانوں سے انہوں نے سنا ہی نہیں، دل سے سوچا ہی نہیں، آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں، تو یہ بیکار انہوں نے خود کر لیا. یہ ہے مہر لگنا، انہوں نے خود ہی اپنا یہ ایسا حال بنا لیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ایسے منافقوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ثُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہ بہرے بنے ہوئے ہیں، گونگے بنے ہوئے، اندھے بنے ہوئے ہیں، ان کے واپس آنے کی توقع نہ کرو. یہ بھی ان کی بیماری بھی حد سے بڑھ گئی. تو اللہ میں اپنی خود ہی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں، اپنا فکر خود کرنا. شکر گزار بندوں میں ہے، اللہ کے ایمان والوں میں، متقیوں میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، یہ صفات جو اللہ نے بیان کی، آخرت پہ یقین کرنے والے، نبیوں پہ یقین کرنے، کتابوں کو ماننے والے. ایسے نہ بن جائیں کہ نہ دین کی بات سنیں، نہ دیکھیں، نہ پڑھیں، نہ سوچیں، نہ ایسی مجلس میں چلیں آئیں، اور نہ منافقوں کی طرح بننا، نہ کافروں کی طرح بننا، بلکہ یہ متقیوں کی پہلے رکوع میں جو صفات ہیں، پہلی 6 صفات، ان کی طرف آنا ہے. اللہ نے ہمیں اختیار دیا، اس سے فائدہ اٹھا لیں. لیکن مردے کو کوئی اختیار نہیں، زندے کو تو اختیار ہے. مردہ بدست زندہ، تو زندہ آدمی جدھر اس کا ہاتھ کر دے گا ادھر ہاتھ ہو جائے گا، جدھر پاؤں کر دے گا پاؤں ہو جائے گا، اس کو کوئی اختیار نہیں. لیکن ہم مردہ نہ بنیں، ایسے مردہ نہ بنیں. اللہ میں اس کی سمجھ نصیب فرمائے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول جزا اللہ عنا محمد ما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. صلى الله تعالى على خير خلقه.